غیر قانونی فنڈنگ آئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے، جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرا دیا ہے۔ اس کے مطابق 16 ایسے افراد اور اکاؤنٹس ہیں، یہ صرف وہ غیر فنڈنگ جو ممنوعہ فنڈنگ جو ڈکلیئرڈ ہے اس کے اندر جو انہوں نے چھپائی چیزیں، 16 اکاؤنٹس جو 16 سورسز جو انہوں نے نہیں بتائے، اس میں رومیٹا شیٹی انڈین نیشنل ہے جہاں سے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، جو ڈونیشنز USD ڈالرز میں آئے، اس کے علاوہ جو USD ڈالرز کے اندر پیسے آئے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو پاکستان کی عوام ان کو پیسے دیتی رہی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو PKR ہے، ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی، برسٹل انجینئرنگ سروس دبئی، PTI UK ویسٹ ورڈ گارڈن بارنز لندن، PTI UK اسٹیٹفرڈ شائر، SSS مارکیٹنگ کمپنی، PTI فن لینڈ، ای پلانٹ ٹرسٹیز زیورک، ناروے، آسٹریلیا، کینیڈا PKR اکاؤنٹ اور کینیڈا USD جو وہاں اوورسیز پاکستانی کو لوٹتے رہے، چیریٹی کے نام پر لوٹتے رہے اور اصل میں وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر پیسے آتے رہے۔ جو انہوں نے کینسر ہسپتال کے لیے چیریٹی کی وہ پارٹی فنڈنگز کے اندر اپنے ذاتی ملازمین، آفس بیررز جو ان کے نائب قاصد تھے ان کے اکاؤنٹس اور پرسنل سٹاف کے اکاؤنٹس میں آتے رہے۔ اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ یہ صرف وہ اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر 349 کمپنیز، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 349 کمپنیز کے اندر 349 کمپنیز 88 انڈیویجولز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اور سارے پیسے PTI کی اکاؤنٹس میں آتے رہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پروہیبٹڈ منی کے مد میں ان تمام اکاؤنٹ سے USD 73,23,000 ڈالر، PKR 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر، پاؤنڈز کے اندر جو پیسہ اگر کنورٹ کریں تو 2 کروڑ 29 لاکھ 90 ہزار روپے، اور یوروز میں 53 لاکھ روپے۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا رہا اور ڈکلیئر نہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ آتا رہا جو کنسیل کیے گئے 2008-2009 میں، یہ ریفرنس یاد رہے، یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ریفرنس لا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، یہ ان وجوہات کی وجہ سے لا رہے ہیں۔ 2008-2009 میں فارم 1 جو پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے اپنے اکاؤنٹس اور اپنی فورن فنڈنگ کو، اس میں 2 اکاؤنٹس ظاہر کیے۔ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 2008-2009 میں 7 اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے، مطلب یہ کہ 5 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے 2008-9 میں۔ 2009-2010 میں 7 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 2 ڈکلیئر کیے گئے۔ 2010-2011 میں 13 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، 2 ظاہر کیے، 15 انڈکلیئرڈ تھے۔ 2011-12 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 2 ظاہر کیے۔ 2012-13 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 4 ظاہر کیے۔ یہ ساری وہ فورن فنڈنگ ہے جو ان اکاؤنٹ سے آتی رہی۔ 70 لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئرڈ نہیں، 140 کروڑ فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئر نہیں۔ یہ ہے کیس منی لانڈرنگ کا، یہ ہے کیس فورن فنڈنگ غیر قانونی، جو کہ ابھی کل کا بیانیہ ہوگا کہ میرے خلاف چیف الیکشن کمشنر نے سازش کی